دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ تسکین ظفر سے خبر سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان اور IMF کے درمیان پہلے اقتصادی جائزہ پروگرام کے بعد عملے کی سطح کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ گزشتہ روز 2200 سے زائد افغان شہری افغانستان واپس گئے، جبکہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم غیر ملکیوں کی اپنے اپنے ملکوں کو واپسی جاری ہے۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ غزہ کا قبضہ ایک بڑی غلطی ہے اور صرف 2 ریاستی حل اسرائیل فلسطین تنازع کو حل کر سکتا ہے۔ فٹ بال عالمی کپ کے گروپ جی کے کوالیفائرز مقابلوں میں آج الحفف میں پاکستان کا مقابلہ سعودی عرب سے ہوگا۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ کے درمیان پہلے اقتصادی جائزہ پروگرام کے بعد سٹاف کی سطح پر معاہدہ طے پا گیا ہے۔ ایک پریس ریلیز کے مطابق معاہدہ IMF ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری سے مشروط ہے۔ اس معاہدے کے تحت پاکستان کو قرض کی مد میں تقریباً $70 کروڑ کی دوسری قسط جاری کی جائے گی۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے IMF کے ساتھ طے کردہ اصلاحات پر عمل درآمد کے لیے حکومت کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے IMF مشن کے سربراہ نیتن پورٹر اور IMF کی ریزیڈنٹ نمائندہ ایتھر پیریز توئس اسلام آباد میں ایک ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ جاری مذاکرات پر IMF کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا اور پروگرام کو آگے لے جانے کے لیے نگراں وزیر خزانہ اور ان کی ٹیم کی تعریف کی۔ IMF مشن نے حکومت پاکستان کے ساتھ معاہدے کے پہلے جائزے کے تحت تکنیکی سطح کے مذاکرات سے انوار الحق کاکڑ کو آگاہ کیا گیا۔ اس سال امریکہ میں پاکستانی طلباء کی تعداد میں 16% کا نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ یہ بات امریکہ کے محکمہ خارجہ اور انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ایجوکیشن کی ایک رپورٹ میں کہی گئی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ گزشتہ 2 برس میں امریکہ میں پاکستانی طلباء کی تعداد میں 33% اضافہ ہوا۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان نے ایک بیان میں امریکی یونیورسٹیوں میں پاکستانی طلباء کی بڑھتی ہوئی تعداد کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے حوصلہ افزا قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ 3 سال میں یہ تعداد دگنی ہو جائے گی۔ پاکستانی سفیر نے کہا کہ امریکی یونیورسٹیوں میں پاکستان کے ہر علاقے سے طلباء کی موجودگی تعلیم کے شعبے میں دو طرفہ قریبی تعلقات کی عکاس ہے اور یہ رجحان مستقبل میں پاکستان امریکہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی ضمانت ہے۔ افغان باشندوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم دیگر غیر ملکیوں کی ان کے ملکوں کو واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ ہزاروں افغان باشندے روزانہ کی بنیاد پر تورخم اور چمن سرحدوں کے راستے واپس افغانستان جا رہے ہیں۔ افغان باشندوں کی اپنے ملک باعزت واپسی کے لیے کیے گئے دیگر اقدامات کے علاوہ مختلف اضلاع میں ان کے عارضی قیام کے لیے ضروری سہولیات سے آراستہ راہداری کیمپ بھی قائم کیے گئے ہیں۔ گزشتہ روز 219 گاڑیوں میں 2225 غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے اپنے ملک واپس گئے، جبکہ اب تک مجموعی طور پر 2,28,574 افغانی اپنے وطن واپس گئے ہیں۔ آج رواداری کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد لوگوں میں تحمل اور برداشت کی ضرورت پر زور دینا اور عدم برداشت کے منفی اثرات سے متعلق شعور کو اجاگر کرنا ہے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں کے گزشتہ رات غزہ میں مسجد پر حملے سے کم از کم 50 فلسطینی شہید اور کئی زخمی ہو گئے۔ ملیشین اسکول میں قائم پناہ گزینوں کے کیمپ پر ایک اور اسرائیلی حملے سے غزہ کے وسطی علاقے میں 3 شہری شہید اور کئی زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے فلسطینی مواصلاتی ٹاور کو بھی نشانہ بنایا، جس سے خان یونس کے علاقے میں ایک بچہ شہید اور بہت سے افراد زخمی ہو گئے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ غزہ پر قبضہ بہت بڑی غلطی ہے اور اسرائیل فلسطین تنازع صرف 2 ریاستوں کے قیام سے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ 2 ریاستی حل کے بغیر جنگ ختم نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ وہ غزہ میں اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ فیفا عالمی کپ کے گروپ جی کے کوالیفائرز مقابلوں میں آج رات 9:30 بجے الحفف میں پاکستان اور سعودی عرب مد مقابل ہوں گے۔
گروپ جی میں پاکستان، سعودی عرب، تاجکستان اور اردن کی ٹیمیں شامل ہیں۔ پاکستان اپنے اگلے میچوں میں منگل کو اسلام آباد میں تاجکستان کے خلاف کھیلے گا، جبکہ آئندہ سال 21 مارچ کو اردن کے خلاف مد مقابل ہوگا۔ فیفا عالمی کپ 2026 کے کوالیفائر مقابلے ایشیا کپ 2027 کے دوسرے مرحلے کے کوالیفائر مقابلے بھی ہیں۔ اور آئی سی سی عالمی کرکٹ کپ کا دوسرا سیمی فائنل آج کولکتہ میں آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جا رہا ہے۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق دوپہر 1:30 بجے شروع ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔